قرآن میں تو یہ لکھا ہوا نا، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بابوں نے اپنی طرف سے ہی دین کھاڑ کے آپ کو بتایا۔ تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا، لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی۔ آپ دیکھیں نا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے، حاضر ناظر، قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد، تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر۔ اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی، اسی وجہ سے پھر اہل حدیث جو بندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا، ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے، ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا۔ یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ جب آیا نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلیٰ حضرت فوت ہو گئے نا، رجوع ہی نہیں کر سکتے، نہیں تو رجوع کروا لیندے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر، پوری امت حاضر و ناظر۔ اب میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں۔ اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر، اور یہ رسول تم پر گواہ۔ آئے ہو نا داڑھ تھلے اعلیٰ حضرت جی، اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا۔ یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں، وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا۔ لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا، یعنی شہادت علی الناس ہم دے رہے ہیں۔ مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت علی الناس، یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، وہ رسول اللہ کے بہاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے، یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی، جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں۔ وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے ہیں، تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے، کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کے ہونے پہ، کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی، سورہ ہود موجود تھی، سورۃ الاعراف موجود تھی، کہ کتنی محنت کے ساتھ اس شخص نے 950 سال تک توحید کا علم بلند کیا، تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا۔ تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی، ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے۔ یہ نہیں کہ حاضر و ناظر تھی، جہاں پہ ڈنڈی اعلیٰ حضرت مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی۔ پھر سورۃ القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش سے 1400 سال پہلے، آلموسٹ 1400 سال بھی نہیں، 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا، اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی جو کوہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، تب بھی تم بتا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے، صرف اس امت میں نہیں۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے، یعنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عقیدہ بنا لے۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل، سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے۔ اس کا ترجمہ کہ اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی۔ شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے۔ اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی،
تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا، یہاں تو صرف یہ لکھا کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے، حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے، آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین۔ اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی قرآن کی عربی میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے۔ ترجمے میں، تفاسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو، خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹالٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں اور اعلیٰ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی، وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے، سورۃ الانعام میں آیا نا کہ وہ نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو۔ اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا، بھئی اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئے، یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے نبی جذباتی نہ ہو، ٹھیک ہے سرکار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں نوح جاہلوں میں شامل نہ ہو، وہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو مینشن کر کے اللہ نے کہا ہے۔ چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لو گے، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں، وہ بھی تو پیغمبر ہے۔ لیکن